اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، میں مرزا صداقت علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ سے مخاطب ہوں اور میں اپنے یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لاء کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک فیملی لاء سے ریلیٹڈ ایک سبجیکٹ پر بات کریں گے۔ آج کا لیکچر ہمارا خاصا مختصر ہے اور لوگوں نے مجھے کہا تھا ذرا اس پر لیکچر دیں کہ بیوی کو جو ہسبینڈ جو ہے وہ اختیار دے دیتا ہے طلاق دینے کا، تو یہ کیا چیز ہے، یہ کس قانون کے تحت ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اور یہ کیا حق کیسے بیوی استعمال کرتی ہے، اور یہ انتہائی مختصر سی بات ہے۔ اس کو کہتے ہیں طلاق کے حق کے تفویض۔ یہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی دفعہ 8 کے تحت جو ہے، یہ جس وقت نکاح ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، جب شادی ہوتی ہے اور جب مولوی صاحب اور نکاح رجسٹرار جو ہیں وہ نکاح پڑھاتے اور رجسٹر کرتے ہیں، تو یہ ان کے درمیان، پارٹیز کے درمیان یا ان کے بڑوں کے درمیان یہ بات طے پائی جاتی ہے کہ کیا بیوی کو خاوند نے طلاق کا حق ڈیلیگیٹ کیا۔ ڈیلیگیٹ سے مراد یہ ہے کہ فردر تفویض کیا، یعنی کیا خاوند نے بیوی کو اپنا طلاق کا حق جو ہے وہ خود دستبردار ہو گیا اور بیوی کو یہ حق منتقل کر دیا، ٹرانسفر کر دیا۔ جب یہ نکاح کے وقت دونوں فریقین کے درمیان یہ بات طے پا جاتی ہے کہ خاوند اپنے طلاق کے حق دینے سے دستبردار ہو کر اور اس نے طلاق کا حق بیوی کو دے دیا، تو یہ بالکل قانونی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی، مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی دفعہ 8 کے تحت یہ پرمیسیبل ہے اور لا اس کو ریکگنائز کرتا ہے، اور یہ بہت پرانا قانون ہے۔ تو اس میں پھر آپ جب پارٹیز کا نکاح نامہ کبھی دیکھیں تو اس کے کالم نمبر 18 اور 19 دو کالم ہیں، دونوں میں یہ لکھا جاتا ہے۔ کالم نمبر 18 یہ کہتا ہے کہ آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا، اگر کر دیا ہے تو کون سی شرائط کے تحت، یہ کالم نمبر 18 ہے۔ اس کے بعد کالم نمبر 19 آتا ہے، آیا شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے۔ یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے، یہ کنڈیشن ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کالم 18 کی صرف بات کریں گے کہ کیا شوہر نے نکاح کے وقت بیوی کو طلاق کا حق فردر ڈیلیگیٹ کر دیا، یعنی فردر بیوی کو اختیار دے دیا۔ اس صورت میں پھر اس کالم میں مولوی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یہ حق جو ہے بالکل حق تفویض طلاق جو ہے شوہر نے بیوی کو حق دے دیا۔ یہ نکاح کے 4 پرت ہوتے ہیں، چاروں میں یہ لکھا جاتا ہے، اور پھر یہ اس کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے، اور اس کا پورا وہ جو طریقہ کار ہے اس کی رجسٹریشن کا، وہ آفیشیل ریکارڈ میں، یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، آفیشیل ریکارڈ میں آ جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ چونکہ یہ قانون میں دیا گیا ہے، تو اس صورت میں جب یہ حق شوہر بیوی کو ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے تو بیوی کو یہ حق منتقل ہونے کے بعد پھر یہ شوہر طلاق دینے کا حق استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ بیوی کو طلاق نامہ نہ بھیج سکتا ہے، نہ اس کا اختیار باقی رہتا ہے طلاق کا حق استعمال کرنے کا۔ یہ بیوی جو ہے یہ شوہر کی طرح ہی خود سے طلاق دیتی ہے، یعنی وہ حق استعمال کرتی ہے، اور اس کے استعمال کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں سارا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ طلاق حق تفویض کا جو بیوی خود کو طلاق دیتی ہے، وہ بالکل اسی طرح ایک طلاق نامہ لکھتی ہے، اور اس کے ساتھ سیکشن 7 مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تحت
ایک نوٹس آف ڈائیورس جو ہے وہ اس کو دیتی ہے چیئرمین آربیٹریشن کونسل کو. آربیٹریشن کونسل کو ہم بولتے ہیں چیئرمین ثالثی کونسل. یہ اپنے علاقے کی یونین کونسل کی جو چیئرمین ہوتا ہے اس کو وہ ایک تحریری نوٹس بھیجتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ میری وجوہات ہیں، میں اس شوہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے درمیان نہیں رہ سکتی، میرا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا. وجوہات کچھ بھی ہوں، بچے ہوں، بچے نہ ہوں، یا لڑائی جھگڑا ہو، یا آپس میں مزاج نہ ملے، یا ظلم و زیادتی کرتا ہو شوہر، خرچہ نہ دیتا ہو، یا نامرد ہو، کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہم وجوہات کو ڈسکس نہیں کریں گے، ہم صرف اس اختیار کو ڈسکس کریں گے کہ بیوی کو جب یہ اختیار شوہر دے دیتا ہے طلاق کا تو پھر وہ بیوی حق استعمال کر کے بالکل جس طرح شوہر جو ہے طلاق نامہ بھیجتا ہے اسی طرح بیوی ایک طلاق نامہ لکھتی ہے اور اس پہ طلاق نامے پہ 50 روپے کے یا 100 روپے کے اسٹامپ پہ وہ طلاق نامہ لکھ کر سائن کرتی ہے، انگوٹھا لگاتی ہے اور 2 گواہ لکھتی ہے. 2 وٹنس بھی ڈالنے ضروری ہیں. اس کے ساتھ سیکشن 7 کا نوٹس سادے پیپر پر وہ لکھتی ہے. جس طرح کہ شوہر طلاق دیتا ہے اسی طرح بیوی اس میں لکھتی ہے کہ مجھے کالم نمبر 18 میرے نکاح نامے کے مطابق مجھے نکاح کے وقت شوہر نے طلاق دینے کا حق تفویض کر دیا تھا، میں اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ طلاق دیتی ہوں اور اس شادی کے بندھن سے آزاد ہوتی ہوں. باقی رہی باتیں کہ وہ فردر کیا ہوتا ہے، فردر مختصر سی باتیں ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر بیوی پریگننٹ ہو تو وہ طلاق نہیں ہو سکتی جب تک اس کی پریگننسی ختم نہ ہو، اور اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، نوٹس وہ کام کرے گا، وہ طلاق نامہ بھی کام کرے گا. اس میں پروسیجر یہ ہے کہ سیکشن 7 کا وہ تحریری نوٹس دے گی اور اس کے ساتھ طلاق نامہ لکھے گی. اس کے بعد وہ رجسٹرڈ لیٹر کے تھرو چیئرمین ثالثی کونسل کو بھیجے گی. چیئرمین ثالثی کونسل وہ نوٹس آف طلاق وصول ہونے کے 30 ڈیز کے اندر جو ہے وہ ثالثی کونسل کے آگے دونوں پارٹیوں کو نوٹس دے کے طلب کرے گا اور طلب کرنے کے بعد ان سے پوچھے گا کہ تمہارے مابین کیا راضی نامہ ہو جانے کا کوئی امکان ہے. وہ ریکنسیلیشن پروسیڈنگ اس کو کہتے ہیں، وہ کرے گا. اگر تو پارٹیز کے درمیان کسی شرائط پر راضی نامہ ہو جائے تو وہ اپنے فائل میں یہ بات لکھے گا کہ مابین فریقین مصالحت کی کوشش کی گئی، فریقین راضی ہو گئے. اگر راضی نہیں ہوتے تو پھر یہ لکھے گا کہ مابین فریقین مصالحت کی 1، 2 یا 3 کوششیں کی گئیں لیکن مصالحت ناکام ہو گئی، اور ناکامی کی صورت میں جو ہے یہ طلاق جو ہے وہ پارٹیز کے درمیان یہ فائنل کر دی جاتی ہے اور اس کے 90 دن گزرنے کے بعد وہ طلاق جو ہے مؤثر ہو جاتی ہے. اور طلاق مؤثر ہو جانے کے بعد وہ دونوں فریقین کو وہ طلاق مؤثر ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ لگا کے اپنی مہر اور سیل لگا کے دونوں کو جاری کر دیتی ہے. اس صورت میں طلاق مکمل ہو جاتی ہے. اس میں ایک بات واضح کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بیوی کو شوہر ڈیلیگیٹڈ پاور آف ڈائیورس انڈر سیکشن 8 آف دی مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 دے دیتا ہے تو اس صورت میں بیوی کو عدالت میں جا کے طلاق لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس کو کوئی مقدمہ دائر کرنے کی خلا کی بنیاد پر یا ظلم و زیادتی کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر، مطلب نان مینٹیننس بھی ہو سکتی ہے کہ 2 سال یا 3 سال سے اس نے مجھے خرچہ نہیں دیا اور میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، کسی اور بات کا گراؤنڈ پر وہ فیملی کورٹ میں جا کے ڈیزولوشن آف میرج یعنی تنسیخ نکاح کا مقدمہ دائر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. وہ چونکہ عورت کے پاس حق موجود ہوتا ہے وہ اپنے حق کو استعمال کر کے وہ اس نکاح کے بندھن کو ختم کر سکتی ہے. تو اس کے بعد میں نے آپ کو یہ طریقہ بتا دیا کہ یہ نوٹس ہوگا، نوٹس کے بعد مصالحت کی کوشش ہوگی اور فریقین کے بیانات ہوں گے، بیانات کے بعد
وہ پھر سرٹیفکیٹ جاری کرے گا اور اس طریقے سے طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ اب ایک بات میں آپ کو واضح کرتا جاؤں کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ بالکل شرعی ہے، یہ غیر قانونی نہیں ہے۔ اس میں قانون میں بیوی کو شوہر طلاق دینے کا حق دے سکتا ہے اور اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی قانونی ہچ نہیں ہے۔ لیکن اگر بیوی کو شوہر نے یہ طلاق حق تفویض کالم نمبر 18 نکاح نامے میں کراس کر دیا ہے اور ڈیلیگیٹ نہیں کیا، یہ بیوی کو اختیار نہیں دیا، تو یاد رکھیے کہ بیوی یہ حق کبھی استعمال نہیں کر سکتی۔ اس صورت میں بیوی کو عدالت میں جا کے خلا کی گراؤنڈ پر یا کروئلٹی کی گراؤنڈ پر یا نان مینٹیننس کی گراؤنڈ پر یا کسی بھی اور گراؤنڈ پر جو سیکشن 7 میں دی گئی ہے، کچھ 7-8 گراؤنڈ ہیں، ان میں سے کسی ایک گراؤنڈ پر وہ بیوی جو ہے مقدمہ دائر کر کے عدالت سے تنسیخ نکاح کے دعویٰ دائر کرنے کے بعد ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن اگر حق دے دیا گیا بیوی کو تو پھر عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ بیوی حق استعمال کر کے خود کو ڈائیورس دے سکتی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے اجازت لیتے ہیں، ملیں گے پھر ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔